الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین کرام، فضائل حج اس سیریز میں آج آپ کا پھر سے استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 8 اور 9 ذی الحجہ کے احکام کیا ہیں، کون سے کام ہیں جو آپ کو 8ویں تاریخ میں ادا کرنے ہیں اور کون سے کام ہیں جو آپ کو 9ویں تاریخ عرفہ کے میدان میں ادا کرنے ہیں. اور بتاتے ہوئے میں اس مقام پر پہنچا تھا کہ آپ عرفات میں مغرب کی نماز تک وقوف کریں. جب سورج پوری طرح ڈوب جائے تو وہاں مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں. اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو بتاؤں گا مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، وہاں کون سی عبادت آپ کو کرنی ہے اور حج کے ارکان اور واجبات کو ادا کرنا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عرفات سے لے کر مزدلفہ کا آپ کا یہ سفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ تمام تر سکون اور اطمینان کا مظاہرہ کرتے ہوئے، تلبیہ پکارتے ہوئے آپ نے یہ راستہ طے کیا ہے. جیسا کہ حدیث رسول میں مذکور ہے صحیح مسلم کتاب الحج کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھے اور آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ پر بیٹھ کر اپنا سفر شروع کیا مزدلفہ کی طرف اور لوگوں کو خطبہ دیا. ایھا الناس السکینۃ السکینہ، لوگو تمام تر سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنا یہ سفر طے کرو. یعنی بیچ راستے میں پیدل چلتے ہوئے کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دو، شور و غوغا مت مچاؤ، بیجا اور واہی تباہی گفتگو سے بچو، لغویات میں پڑھنے سے بچو، اللہ کے ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو لگائے رکھو، تلبیہ پکارتے رہو، سکون و اطمینان کا مظاہرہ کرو. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تلقین فرمائی اور خود اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ مزدلفہ پہنچے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد حجاج کرام کو جو کام کرنا ہے ان میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہاں وضو کر کے مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ قصر کر کے ادا کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آپ نے مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں جمع کی، جمع تاخیر، اور آپ نے 1 اذان کہلوائی اور 2 تکبیر کے ذریعے آپ نے دونوں نمازیں ادا کی. جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الحج باب حجت النبی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچے.
أتى النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حتى طلع الفجر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ آئے، آپ نے مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت سے ادا کی، ایک اقامت مغرب کی نماز کے لیے اور دوسری اقامت عشاء کی نماز کے لیے۔ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور تیسری نماز آپ نے نہیں پڑھی، کوئی نفل، کوئی سنت نہیں۔ ثُمَّ اسْتَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ، پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح مغرب اور عشاء کی نماز وہاں جمع تاخیر کے ساتھ، مزدلفہ میں جمع تاخیر کے ساتھ ادا کرنا سنت رسول ہے، اسی طرح مزدلفہ میں رات کو سو کر گزارنا، عبادت نہ کرنا، یہ بھی سنت رسول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء پڑھ کر سو گئے، آپ نے کوئی تیسری نماز نہیں ادا کی یہاں تک کہ صبح صادق ہو گیا۔ مزدلفہ میں رات گزارنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی شخص سے چھوٹ جائے، کوئی آدمی مزدلفہ میں رات نہ گزار سکے، رات نہ بسر کر سکے، تو ایسے شخص پر دم واجب ہوگا، اسے فدیہ دینا ہوگا، یا تو اسے ایک جانور کی قربانی کرنی ہوگی کیونکہ مزدلفہ میں وقوف اس سے چھوٹ گیا، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، تیسرا یہ ہے کہ اگر اس کی طاقت نہیں تو وہ 3 روزے رکھے گا، اور اس طرح جا کر کے اس واجب کو چھوڑنے کی تلافی ہو سکے گی۔ البتہ وہ شخص جو نماز فجر سے پہلے مزدلفہ پہنچ جائے اور وہاں جا کر نماز فجر ادا کر لے تو اس کا وقوف مزدلفہ درست ہوگا اور اس پر کسی قسم کا کوئی فدیہ اور کوئی دم لاگو نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ مزدلفہ کے میدان میں نماز فجر کے بعد اس وقت تک ٹھہرنا چاہیے جب تک پوری طرح روشنی نہ پھیل جائے، اور جب روشنی پھیل جائے طلوع شمس سے، سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے وہاں سے کوچ کرنا چاہیے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کے میدان میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ آپ اٹھے اور آپ نے فجر کی نماز نسبتاً جلدی پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر مشعر حرام گئے جہاں آج کل مسجد بنی ہوئی ہے، اور وہاں جا کر آپ نے وقوف کیا۔ آپ قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اور جب سورج نکلنے کا وقت قریب آیا، روشنی پھیلنے لگی، تو روشنی پھیلتے ہی آپ نے وہاں سے منی کی طرف کوچ کیا اور چل پڑے۔ تو یہ سنت رسول ہے کہ انسان فجر کی نماز کے بعد وہاں ذکر و اذکار میں مشغول رہے یہاں تک کہ جب اچھی طرح روشنی پھیل جائے تو سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے مزدلفہ سے منی کو روانہ ہونا چاہیے۔ البتہ میں آپ کو بتاؤں کہ مزدلفہ کا میدان پورا کا پورا وقوف کی جگہ ہے، پورا کا پورا ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ بات بتانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ابھی حدیث رسول جو میں نے سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد اونٹنی پر بیٹھ کر مشعر حرام تشریف لے گئے جہاں آج کل مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں آپ نے وقوف کیا، قبلہ رخ کھڑے ہو کر آپ نے دعائیں کی اور اللہ سے مانگا، اور وہاں سے پھر آپ منی کو روانہ ہوئے۔ ہو سکتا ہے بعض حجاج کرام کو اس سے غلط فہمی ہو کہ اصل وقوف کی جگہ مشعر حرام ہی ہے، وہیں چل کر کے وقوف کیا جائے، کھڑا ہو کر اللہ سے دعا کیا جائے، یہ سوچا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مزدلفہ کا جو پورا وسیع و عریض میدان آپ دیکھ رہے ہیں، اس لمبے چوڑے پہاڑ کے دامن میں یہ پورا کا پورا میدان وقوف کی جگہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ۔ حجاج کرام کو جہاں کہیں اس میدان میں جگہ ملے وہ ٹھہر سکتے ہیں، وقوف کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ البتہ مشعر حرام یہ افضل جگہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر وقوف کیا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے فرمایا ہے کہ میں تو یہاں وقوف کر رہا ہوں لیکن مزدلفہ پورا کا پورا وقوف کی جگہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث جو صحیح مسلم کتاب الحج باب حجۃ النبی میں حضرت جابر سے مروی ہے، حضرت جابر اس میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحرتها هنا ومنى كلها منحر
فانحروا فی رحالکم ووقفت ها هنا وعرفت كلها موقف ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں سنو، میں نے قربانی اس جگہ پر کی ہے، لیکن یہ منی کا میدان پورا کا پورا قربانی کی جگہ ہے، جہاں چاہو تم قربانی کرو، یہ قربان گاہ ہے، تم اپنے رہائش گاہوں پر بھی قربانی کر سکتے ہو۔ فانحروا فی رحالکم ووقفت ها هنا، اور میں اس مقام پر یعنی عرفہ میں جبل رحمت کے پاس ٹھہرا ہوں، لیکن عرفہ پورا کا پورا وقوف کی جگہ ہے، اس لیے جس کو جہاں جگہ ملے وہ وقوف کر لے۔ ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف، اور میں یہاں یعنی مشعر حرام کے پاس ٹھہرا ہوں، لیکن یہ جمع یعنی یہ مزدلفہ کا میدان پورا کا پورا وقوف کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس لیے جس کو جہاں جگہ ملے وہاں وہ وقوف کر لے، اس کا وقوف مزدلفہ درست ہوگا۔ ناظرین کرام، اس لیے آپ کو اس بابت ہوشیار رہنا چاہیے، آگاہ رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو آپ اس بھیڑ بھاڑ کی جگہ میں مشعر حرام میں جا کر وقوف کرنے کی نیت سے دوسروں کو تکلیف دے بیٹھیں۔ ایسا کرنا درست نہیں ہوگا۔ جہاں آپ جگہ پا سکیں، جہاں آپ کو جگہ میسر آ سکے، آپ مزدلفہ کے تمام میدان کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی جگہ وقوف کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا وقوف مزدلفہ درست ہوگا، آپ کو پورا کا پورا ثواب ملے گا۔ ابھی مسائل اور بھی باقی ہیں کہ آپ کو 9 اور 10 ذی الحجہ کو کیا کرنا ہے، لیکن وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے یہیں پر رکتے ہیں۔ ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا پھر سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مزدلفہ کا میدان پورا کا پورا ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس لیے جس حاجی کو جہاں کہیں جگہ مل سکے اس انسان کو چاہیے کہ وہاں پر وقوف کر لے، وہاں پر سو کر رات گزار لے، اور صبح فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے گزار لے۔ اسی کا نام وقوف مزدلفہ ہے۔ اور پھر وہاں سے منی کو سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے منی کو روانہ ہو۔ البتہ یہاں پر ایک اہم مسئلہ جو عوام کے لیے بطور خاص حجاج اور زائرین بیت اللہ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اسے میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے اگرچہ کہ یہ قانون ہے کہ انسان وہاں پر فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک ٹھہرے اور پھر وہاں سے منی کو سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے روانہ ہو، لیکن اس کے باوجود اسلام نے کچھ الگ قوانین بھی رکھے ہیں کچھ مخصوص قسم کے لوگوں کے لیے، جن کے ساتھ کوئی بیماری ہو، کوئی عذر ہو جسے شرعی عذر کہا جا سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ مزدلفہ کے میدان سے رات ہی میں منی کو روانہ ہو سکتے ہیں، انہیں وہاں سو کر رات گزارنا ضروری نہیں۔ مثلا بیمار لوگ یا اس قدر کمزور اور لاغر کہ وہ سفر کی طاقت نہ رکھتے ہوں، انہیں سواری پر لے جانے کی ضرورت ہو، لوگوں کا ساتھ نہ دے سکتے ہوں، اسی طرح بچے اور بوڑھے، وہ خواتین جو بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکی ہوں اور سفر کی طاقت نہ رکھتی ہوں، لوگوں کا ساتھ نہ دے سکتی ہوں، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے اسلام نے یہ اجازت اور رخصت دی ہے کہ وہ مزدلفہ کے میدان سے رات ہی کو آدھی رات گزرنے کے بعد روانہ ہو جائیں۔ کہاں؟ منی کی طرف، تاکہ وہ عام لوگوں سے پہلے وہاں پہنچ جائیں اور انہیں دشواری نہ ہو۔ آئیے میں دلیل کے لیے آپ کو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ یہ واقعہ صحیح مسلم کتاب الحج ہی کے اندر مذکور ہے۔ اس کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ ایک بھاری بھرکم خاتون تھیں، چلنے میں ان کو پریشانی ہوتی تھی، عام لوگوں کی رفتار وہ نہیں چل سکتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کیا میں پہلے مزدلفہ سے روانہ ہو سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے انہیں اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ وہ آدھی رات گزرنے کے بعد منی کو روانہ ہو گئی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی شرعی عذر ہو، کہ وہ بیمار ہوں، کمزور اور لاغر ہوں، اسی طرح بچے، بوڑھے اور کمزور خواتین، وہ آدھی رات گزارنے کے بعد مزدلفہ سے منی کو روانہ ہو سکتی ہیں۔
مزدلفہ سے مینا کے راستے میں حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ تلبیہ پکارتے رہیں، بآواز بلند اللہ کا ذکر کرتے رہیں کہ ان کے اجر و ثواب میں اضافے کا سبب ہے۔ اسی طرح حجاج کرام کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ مینا روانہ ہونے سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے لیے مزدلفہ کے میدان سے 7 کنکریاں چن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے کہ جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے لیے، جمرہ عقبہ جو مکہ کی طرف ہے، جسے جمرہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، جس کو 10ویں ذی الحجہ کے دن کنکری ماری جاتی ہے، اس جمرے کی رمی کے لیے حجاج کرام مزدلفہ سے کنکریاں چن سکتے ہیں، بلکہ مستحب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے تک حجاج کرام تلبیہ پکار سکتے ہیں، یعنی جمرہ عقبہ کو جب کنکری مارنے کا ارادہ ہو، آپ وہاں پہنچ جائیں اور بس آپ وار کرنے والے ہوں تو پہلی کنکری پھینکنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ تلبیہ پکارنا بند کر دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا تھا۔ سنن نسائی کتاب الحج میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 ذی الحجہ کو مینا روانہ ہوا، آپ اس پورے راستہ تلبیہ پکارتے رہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، لبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رمى جمرۃ العقبہ، کہ اللہ کے رسول پورے راستہ تلبیہ پکارتے رہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان الفاظ کو بآواز بلند کہتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ کو جمرہ عقبہ کی رمی کرنے کی باری آئی اور اسے آپ نے کنکری مارنا چاہا، تب آپ نے تلبیہ کہنا بند کر دیا۔ اس لیے حجاج کرام کو چاہیے کہ 10ویں ذی الحجہ کو مینا پہنچ کر جمرہ عقبہ کو جب کنکری مارنی ہو تو پہلی کنکری پھینکنے سے پہلے انہیں چاہیے کہ تلبیہ کہنا بند کر دیں۔ اب یہاں 10ویں ذی الحجہ کو اور کیا کام کرنے ہیں کنکری مارنے کے بعد؟ جی ہاں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ مینا کے میدان میں پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکری مارنا، جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کرنا چاہیے، اور قربانی دینے کے بعد پھر حجامت بنوانی چاہیے، یعنی اپنے سر کے بالوں کو یا تو چھوٹا کرا لینا چاہیے یا پھر انہیں چھلا لینا چاہیے، البتہ سر کا چھلانا یہ افضل ہے۔ یہ ہیں وہ کام جو 10ویں ذی الحجہ کو حجاج کرام کو ترتیب کے ساتھ انجام دینے ہیں۔ اس کا ذکر صحیح مسلم کتاب الحج میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے طریق سے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، رمى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرۃ العقبہ ثم انصرف الى البدن فنحرها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں ذی الحجہ کو سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکری ماری، پھر آپ اونٹوں کی طرف گئے اور آپ نے انہیں قربان کیا۔ وَكَانَ الْحَجَّامُ جَالِسًا، اور وہیں قریب میں حجام بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا، چنانچہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا کہ اسے چھلو، فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنِ، چنانچہ اس حجام نے، اس نائی نے آپ کے سر کے داہنے جانب کو سب سے پہلے چھلا۔ فَقَسَمَهُ فِي مَنْ يَلِي، تو آپ نے ان بالوں کو ان تمام لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جو آپ کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، احلق الشق الآخر، کہ میرے سر کے دوسرے جانب کو بھی حلق کرو، چھیلو۔ چنانچہ حجام نے چھیلا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، این ابو طلحہ، ابو طلحہ کہاں ہیں؟ چنانچہ ابو طلحہ آتے ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں، فَأَعْطَاهُ إِيَّهُ، تو آپ نے بائیں جانب کے جو بال نکلے تھے، نائی نے چھیل کر گرایا تھا، ان بالوں کو آپ نے حضرت ابو طلحہ کو دے دیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکری مارنی ہے اور اس کے بعد قربانی کرنی ہے اور پھر بالوں کو کٹانا یا چھلانا ہے۔ یہ ہے وہ ترتیب جسے کسی حاجی کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ ترتیب کے ساتھ ان کاموں کو کرنا افضل اور مستحب ہے۔ بالوں کو چھلانے یا چھوٹا کرانے کے بعد 10ویں ذی الحجہ کا ایک اور اہم کام ہے جو ابھی باقی ہے، اور وہ ہے مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کرنا۔ اس لیے جب انسان جمرہ عقبہ کی رمی سے فارغ ہو جائے، قربانی کر لے، اپنے بالوں کو کٹا لے یا چھلا لے، تو اس کے بعد اسے چاہیے
کہ وہ مکہ مکرمہ روانہ ہو جائے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف افاضہ کر لے۔ طواف افاضہ کرنا چاہیے کہ یہ حج کا رکن ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کتاب الحج میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں افاض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر ثم رجع فصلى الظہر بمنى، کہ یوم النحر کو قربانی کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف افاضہ کرنے مکہ گئے۔ ثم رجع، طواف افاضہ کر کے پھر آپ واپس لوٹے، فصلى الظہر بمنى، اور آپ نے ظہر کی نماز میدان مینا میں ادا کی۔ تو حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ 10 ذی الحجہ کے دوسرے کاموں کو انجام دینے کے بعد طواف افاضہ جو حج کا رکن ہے اسے ادا کرنا نہ بھولیں۔ ان کاموں کی ترتیب کیا ہے جو 10ویں ذی الحجہ کو ادا کرنا چاہیے؟ ان کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکری ماری جائے، اس کے بعد قربانی کی جائے، پھر اپنے بالوں کو کٹایا یا چھلایا جائے، اور پھر چوتھا کام یہ ہے کہ مکہ مکرمہ جا کر طواف افاضہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس ترتیب کے ساتھ 10 ذی الحجہ کے کاموں کو ادا نہ کر سکے اور بیچ میں ترتیب الٹ پلٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اس کا ثبوت حدیث رسول میں موجود ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحج باب تقدیم الذبح میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع بمنى للناس یسألونہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کے میدان میں ایک جگہ کھڑے ہو گئے تاکہ لوگ ان سے سوالات کر سکیں، پوچھ سکیں۔ چنانچہ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے قربانی کرنے سے پہلے اپنے بالوں کو کٹا لیا، قربانی نہیں کی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اذبح ولا حرج، کہ جاؤ ابھی قربانی کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک دوسرے صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے کنکری مارنے سے پہلے قربانی کر ڈالی۔ تو اللہ کے رسول نے جواب دیتے ہیں ارمی ولا حرج، کہ جاؤ ابھی کنکری مار لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی ترتیب سے 10 ذی الحجہ کے کاموں کو انجام دے تو افضل اور بہتر ہے، لیکن اگر ترتیب میں الٹ پلٹ ہو جائے تو انشاءاللہ حج ہو جائے گا، اس میں کوئی مضائقہ نہیں، کسی قسم کا کوئی دم یا کوئی فدیہ نہیں دینا ہے۔ اسی طرح ایک آخری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ 10ویں ذی الحجہ کو مینا کے میدان میں حالت حج میں رہتے ہوئے آپ عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ حجاج کرام کے لیے عید الاضحیٰ کی قربانی کی نماز نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو حج پر نہیں آئے ہیں، اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے وطن میں آباد ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کریں اور وہاں پر قربانیاں کریں۔ یہ تھے 9 اور 10 ذی الحجہ کے مسائل اور احکام جو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور آپ کو حج کے ارکان اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے حج کو حج مبرور بنائے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك